پی ٹی آئی نے آج 5ویں روز لانگ مارچ کا گجرانوالہ سے آغاز کیا۔ لانگ مارچ کے شرکاء دن بھر جلسے جلوس کا سفر جاری رکھتے ہوئے رات کو قیام کرتے ہیں۔ لانگ مارچ کی روزانہ بمشکل 12 کلومیٹر کے قریب مسافت طے ہو رہی ہے، یعنی اسلام آباد پہنچنے میں کئی دن بلکہ ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ دلچسپ بات ہے کہ جس سست روی سے لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب رواں دوا ہے، اتنی ہی تیزی سے عمران خان کے لب و لہجے میں تلخی بڑھ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے شکوے شکایات اور جارحانہ تقاریر عمران خان کے بیانیے کا مرکز و محور ہیں۔ ہر روز ادارے کو خدا کا واسطہ بھی دیتے ہیں اور عوام کے جنون سے خبردار کرتے ہیں، یعنی عمران خان عوامی حمایت سے دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ پچھلے 5 دنوں سے عمران خان کی ادارے کے خلاف شکایات میں مزید شدت آ رہی ہے۔ شریف برادران کی کرپشن کے الزامات کے ساتھ وہ فیصلہ ساز قوتوں کو بند قبروں کے فیصلے کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ڈنڈے مار کے ہمیں کبھی ادھر لے جائیں اور کبھی ہمیں ڈنڈے مار کے ادھر لے جائیں، یہ دن چلے گئے، ختم ہو گئے۔ میں آج ان سب کو میسج دینا چاہتا ہوں جن کے پاس پاور ہے کہ آج بھی دیکھ لیں قوم کھڑی کدھر ہے۔ جناب بند کمروں میں یہ فیصلے جو کرتے ہیں آپ کہ جب فیصلہ کیا یہ چور ہے اور اب فیصلہ کیا یہ پاک ہو گیا، پھر فیصلہ کیا چور ہے اب پھر پاک کر دیا۔ خدا کے واسطے پاکستانی قوم کو جانور نہ سمجھو۔ نواز شریف تم بھی سن لو اور تمہارے سہولت کار بھی سن لو، سب سن لو، ہینڈلر سن لو کہ یہ پاکستانی قوم ہے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ اداروں کی عزت تب ہوتی ہے جب قوم اداروں کی عزت کرتی ہے، اور اگر وہ اداروں کا خیال ہے کہ وہ چوروں کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ سمجھیں کہ یہ بھیڑ بکریاں بھی ان کے پیچھے لگ جائیں گی، بھیڑ بکریاں تو لگ جائیں گی، پاکستانی قوم نہیں لگے گی۔ یہ جو جوتے پالش کرنے والا شہباز شریف 24 ارب روپے کا جو ڈاکو ہے، اس کی طاقتور حلقوں نے مدد کی، اس کو نہیں سزا دینے دی، اس کے کیسز کو سلو ڈاؤن کیا، ججز کے اوپر پریشر ڈالا، اس کو آج وزیر اعظم بنا دیا۔ اور یہ نواز شریف جو جے آئی ٹی بنی تھی، جس نے تفتیش کر کے اس کو سزا دلوائی، اس میں سارے ادارے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد بند کمروں میں فیصلہ ہوا، بند کمروں میں فیصلہ کر کے پھر ان چوروں کو پر مسلط کر دیا۔ ہمارے بیرونی سازش ہوئی۔ جب تک اندر سہولت کار نہ ہو، جب تک اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ہو، کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی۔ حیران کن بات ہے کہ ایک جانب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس سخت لفظ زبان میں اس شدت کے اعتراضات کر رہے ہیں یا اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کا الزام یہ بھی ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری پی ٹی آئی اور اداروں کو آپس میں سفارہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو لندن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا ہے اور اس ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری، یہ دونوں ڈاکو مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس کو ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرے، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو بڑی جماعت کے خلاف کھڑا کرے۔ یہ سازش ہے، یہ ملک کے خلاف سازش ہے۔ عمران خان کی غصیلی تقریروں کا عنوان صرف نواز شریف اور آصف زرداری اور ادارے تک محدود نہیں بلکہ وہ سسٹم کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کل ایک ٹویٹ میں عمران خان نے لکھا کہ وہ 6 ماہ سے ملک میں انقلاب بپا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ بیلٹ باکس کے ذریعے آنے والا پرسکون انقلاب ہوگا یا خونریزی کے ذریعے آنے والا تباہ کن انقلاب ثابت ہوگا۔ اور یہ اس حوالے سے عمران خان کی جانب سے کبھی خونی انقلاب کے تبصرے تو کبھی مارشل لاء کو خاطر میں نہ لانے کا تاثر نے ان کے مخالفین کو تنقید کا نیا موضوع دے دیا ہے۔ حکمراں اتحاد عمران خان کے اس موقف کو غیر جمہوری اور غیر عوامی سوچ قرار دے رہا ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی عوامی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ضمنی انتخابات میں 3/4 اکثریت نے عمران خان کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے، لیکن سیاسی تحمل و برداشت قومی لیڈرشپ سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے وقار کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ لانگ مارچ، اس کی اب تک کی رفتار، اس کا اہداف اور آگے کا اہداف اور اس کی منزل، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مخدوم شاہ محمود قریشی، سینئر وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین سے زیادہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا سارا محور مرکز جو ہے وہ ادارے ہیں اور اداروں پر تنقید ہے، اور اداروں کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں یا شکایات ہیں ان کا زیادہ تر کثیر وقت جو ہے وہ اسی معاملے پہ صرف ہو رہا ہے۔ خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ حکومتی بیانیہ کے برعکس الحمدللہ بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔
ایک تاثر دیا گیا کہ یہ خونی ہوگا، یہ پرتشدد ہوگا، اس کے برعکس آج 5 دن مکمل ہو گئے، آپ نے کہیں تشدد نہیں دیکھا، کہیں آپ نے جھگڑا نہیں دیکھا، کہیں نقص امن کی کوئی آپ نے صورتحال نہیں دیکھی. تو حکومتی بیانیہ یہاں لوگوں نے اور ہم نے اپنے عمل سے مسترد کر دیا. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیے ہمارا کسی سے جھگڑا ذاتی نہیں ہے، اور ہم جو ملک کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. میں نے صبح بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں جب بھی انہوں نے تعمیری کام کیا ہے ہم نے ان کی تعریف کی ہے. مثال کے طور پر دہشت گردی کی جنگ میں ہماری افواج نے جو رول پلے کیا ہے سب معترف ہیں. کووڈ کے دوران جو ہمارا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا ہماری گورنمنٹ کا اور ہمارے NCOC کا، اس کے ہم سب معترف ہیں اور اس کو ایکنالج کرتے ہیں. فلڈز کے دنوں میں جو انہوں نے کام کیا ہم اس کے معترف ہیں. خان صاحب کو جو تکلیف پہنچی وہ یہ پہنچی، اور میں بالکل برملا کہنا چاہوں گا کہ جب ان نے شہباز گل کے ساتھ رویہ دیکھا اور جو ان کے ساتھ کسٹوڈیل ٹارچر ہوا، اور پھر جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا ایک سٹنگ سینیٹر کے ساتھ، اس سے ان کو بالکل تکلیف پہنچی ہے، اور اس سے ہر پاکستانی شہری کو تکلیف پہنچی ہے کہ کسی مہذب معاشرے میں جہاں قانون اس کی کوئی گنجائش اجازت نہیں دیتا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں درخواست کر رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آئین سے قانون سے ماورا کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا وہ نوٹس لیں. اور وہ اپنا مقتدر حلقوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی حرکتوں سے وہ ادارہ جو قومی ادارہ ہے اس پر اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، اس پر حرف آتا ہے. تو مخدوم صاحب یہ فرمائیے گا کہ کانفیڈنس بلڈنگ، حالات بہتری، اور بہرحال اداروں کو اور سیاسی جماعت کو، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ایک ساتھ چلنا ہے، بہترین تعلقات ہونے چاہیے، باہمی اعتماد ہونا چاہیے. اس حوالے سے مجھے کافی متاثر کیا، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پریس کانفرنس پرویز خٹک صاحب اور اسد قیصر صاحب نے کل کی، جس میں انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے کوئی پسند ناپسند نہیں ہے. جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے تحت جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اور تمام لیفٹیننٹ جنرلز جو ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ پروبیبلز ہیں، ان میں سے کوئی بھی آرمی چیف بن جائے، ہمیں اس پہ کسی قسم کا کوئی نہ اعتراض ہے، نہ ہماری کوئی ریزرویشن ہے. سب ایک اعلیٰ ترین یہ ہمارے فوج کے جنرل آفیسرز ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس کی ذرا پس منظر مجھے بیان کیجیے. جی دیکھیے بات کروں، یہ ایک ہمارے جو مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین، وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہماری عمران خان صاحب کی کوئی ذاتی پسند تھی یا ناپسند. کچھ لوگ، ایسی بات نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قومی ادارہ ہے، اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی ضرورت کو ہم پوری طرح سمجھتے ہیں. پاکستان کے لیے اس کا مضبوط ہونا، اس کی یونٹی آف کمانڈ کا جو ایک جو سوچ ہے اس کو برقرار رہنا، ہم سب اس کے قائل ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو اس لیول پہ جو ہمارے افسران پہنچتے ہیں، جو ٹاپ سلاٹ کے لیے جنہوں نے منتخب ہونا ہوتا ہے، وہ زندگی کا ایک پروفیشنل کیریئر کے بعد وہاں پہنچتے ہیں، مختلف اپنا کورسز کر کے پہنچتے ہیں. یقیناً ان میں صلاحیت ہوتی ہے تو وہ لیفٹیننٹ جنرل کے لیول پہ پہنچتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہماری کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں ہے، اور اگر ہمارے مخالفین نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم کسی خاص شخصیت کو پسند کر رہے ہیں یا کسی خاص شخصیت کو ناپسند کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. آئین کے مطابق تقرر کا ایک طریقہ ہے، اور جو بھی باصلاحیت شخصیت ہیں اور جو طریقہ کار ہے اس ضابطے کے تحت جو بھی آ جائے ہم ان کے ساتھ کام کریں گے. تو مخدوم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک بہت اس پورے پس منظر میں یقیناً ایک بہت پرسکون ایک عمدہ پیش رفت ہے، لیکن اس قسم کے اور اقدامات بھی تو ہو سکتے ہیں. تحفظات، شکایات، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن کانفیڈنس بلڈنگ، حالات میں بہتری اور اس جانب بھی تو ایک سفر ہونا ہے. بہرحال یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کی ضامن ہے، یہ پاکستان کی ایک بہت ہی بالکل سینٹر آف گریوٹی ہے پورے ملک کی، ہماری سالمیت کی. تو ان کے ساتھ افواج کے ساتھ تعلقات تو مثالی ہونے ہی ہیں نا کسی بھی صورت میں. دیکھیے ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں،
اور میں برملا کہوں گا کہ ایز فارن منسٹر میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں. مجھے میکسیمم کوآپریشن ملی. جب میں نے ان پٹ مانگا مجھے ان پٹ ملا. جب میں نے ان سے اسیسمنٹ مانگی مجھے اسیسمنٹ ملی. مجھ سے انہوں نے بہت سی اپنی چیزیں شیئر کی اور مکمل تعاون تھا. کوئی تکلیف کوئی رکاوٹ میں نے محسوس نہیں کی. جہاں ہماری سوچ میں کوئی فرق آیا میں نے بھی برملا اظہار کیا اور انہوں نے بھی اس کا احترام کیا. تو ہمارا ایک بڑی اچھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھی اور ہونی چاہیے. دیکھیے سول اور ملٹری لیڈرشپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ اسموتھ گورننس کے لیے بہت ضروری ہے. مخدوم صاحب ابھی جس جانب آگے بڑھ رہے ہیں آپ الیکشن چاہتے ہیں آپ نے ایک کوئی میننگ فل اور کسی طریقے کے کوئی ڈائلاگ کرنے ہیں. چاہے اب گو کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ کسی قسم کے ڈائلاگ نہیں ہونے دیں گے مگر اس پوری صورتحال میں قدم قدم پہ آپ کو معاونت درکار ہے. ہمیں ایک اسپانسرشپ درکار ہے اس قسم کے قومی بحران میں نمٹنے کے لیے. کامران خان صاحب جی پلیز. دیکھیے بحران کی کیفیت تو پیدا ہو چکی ہے. ملک میں ایک سیاسی ہلچل ہے. ملک میں ایک لانگ مارچ ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج 5واں روز ہے اور حکومت اگر یہ تاثر دینا چاہ رہی ہے کہ عوام کی اس کو سپورٹ نہیں ہے تو کسی وہ غلط فہمی کا شکار ہے وہ دور ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی نہیں تھا تو پھر میڈیا پہ قدغن کیوں ہے, پھر گھبراہٹ کیوں ہے؟ تو پھر تو آنا چاہیے, لائیو کوریج دینی چاہیے, ایکسپوز کرنا چاہیے. حکومت گھبرائی ہوئی ہے. جو آج گجرانوالہ میں کامران خان صاحب میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, یقین جانے حیران کن تھا. اور وہ جی ٹی روڈ جو مسلم لیگ کا گڑھ سمجھی جاتی تھی, میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ میں نے کل جو کام دیکھا, کاموں کی دیکھا, مرید کو دیکھا, سادوں کی دیکھا اور ان سب اپنا شادرہ دیکھا, فیروز والا دیکھا, لبرٹی سے روانہ ہوئے. میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں راہ والی, ککھڑ, گجرات, لالا موسیٰ جیلم, یہ پوری جی ٹی روڈ بدل چکی ہے. وہ جو مسلم لیگ کا قلعہ ہوتی تھی اس قلعے میں شگاف پڑ چکا ہے, اس کی فصیل گر گئی ہے اور تحریک انصاف آج غالب دکھائی دے رہی ہے جی ٹی روڈ پر. لیکن مجھے یہ فرمائیے گا, جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو اداروں کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانی ہے. ایک کیونکہ آگے جس طرف آگے بڑھ رہے ہیں آپ کا لانگ مارچ جا رہا ہے, آپ کو مذاکرات چاہیے, اس میں ضامن چاہیے, ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر کوئی فارمولا بنتا ہے اس کا ضامن چاہیے, پھر اس پہ عمل درآمد چاہیے. اس میں ہر جگہ پہ آپ نے اپنی شکایات درج کرا دی, تحفظات درج کرا دیے, بے پناہ قوت سے درج کرا دیے, لیکن اب کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, حالات میں بہتری, ادارے کو کی ساکھ کو ہر لحاظ سے قائم رکھنا, بچانا, یہ بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے نا اور ضرورت بھی. بالکل. دیکھیے بالکل ہماری ذمہ داری ہے ادارے کے ساتھ اچھے تعلقات کہ ہم خواہش مند تھے, خواہش مند ہیں, رہیں گے. یہ قومی ادارے ہیں, قومی ضرورت ہے اور قومی تقاضوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن دیکھیے تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. جہاں ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کریں, وہاں اداروں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آئین کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھے. اور اگر کوئی قانون سے تجاوز کرتا ہے اور ایسی چیز کرتا ہے جس میں قانون کی گنجائش نہیں ہے اور قانون سے ماورا کوئی حرکت ہوتی ہے تو پھر انہیں بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ ایک ڈسپلن فورس ہے, اس کی ریگولیشنز ہیں اور ان کی بڑی اسٹرکٹ انفورسمنٹ کرتے ہیں. اور یہی ہمارے ادارے کی خوبصورتی ہے, یہی تو ان کی پروفیشنلزم ہے اور اس پروفیشنلزم کے ہم قائل ہیں. تو بالکل کانفیڈنس بلڈنگ ہونی چاہیے اور بالکل ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ ہماری کوئی ایسی بات بے وجہ یا بلا وجہ محاذ آئی ہو, ہرگز نہیں چاہیں گے. بہت بہت شکریہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.